اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہم یہ بستی والے، یہ شہر والے، یہ مارکیٹ والے یہ چاہتے ہیں کہ ہماری عزت بنی رہے، ہمارا گھر بار بنا رہے، کاروبار بنا رہے، ہمارے بچوں کو عزت والے رشتے ملیں، ہمارے بچوں کی عزتوں کی حفاظت ہو، جی آدمی سوتا ہے، رات کو سوتا ہے باعزت اور صبح کو اٹھتا ہے بے عزت۔ پتہ چلا ہے بیٹی غائب ہو گئی، ارے بیٹی غائب، باتھ روم دیکھ رہے ہیں، واش روم دیکھ رہے ہیں، ٹوائلٹ دیکھ رہے ہیں، کچن دیکھ رہے ہیں، ٹیرس دیکھ رہے ہیں، کہیں نہیں۔ تکیے کے نیچے سے لمبا سا رقعہ ملتا ہے، بیٹی کہتی ہے امی ابا السلام، اب مجھے ڈھونڈنا مت، اپنی عمر کو ضائع مت کرنا، میں نے اپنا بھوشیہ، میں نے اپنا مستقبل کہیں وابستہ کر دیا ہے، تم سے نہیں ہو سکا، جو کام تم سے نہیں ہو سکا میں نے خود اپنی مرضی سے کر لیا ہے، اب مجھے ڈھونڈنا مت۔ ہائے ہائے، جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2 سال چھاتی سے لگا کے دودھ پلایا، جس باپ نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، جی ہر ضرورت کا خیال رکھا، وہ بچی جوان ہوئی، وہ بڑی ہوئی اور ماں باپ کو یہ صلہ دے کر گئی کہ زندگی بھر کے لیے ایسا ذلیل کر گئی کہ باپ باعزت لوگوں میں بولنے کے قابل نہیں رہا، سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہا، کاروبار کرنے کے قابل نہیں رہا۔ ایسے ایسے حالات ہو رہے ہیں، جی وہ باپ جس نے اپنی جوانی کو بازار میں کھڑے ہو کر، دھوپ میں کھڑے ہو کر اپنی جوانی کو بڑھاپے سے تبدیل کر دیا، اپنی بڑھاپی کو نیلام کر دیا، بچوں کی خاطر رات دن جاب پر اور شاپ پر جا کر محنت کر کے یہ کیا، اس بیٹی نے یہ صلہ دیا۔ آج اخباروں میں آئے دن، سوشل میڈیا پہ آئے دن کیا خبریں آ رہی ہیں، ایک آوارہ، ایک مشرک، ایک جو ہے لامذہب بس ایک جملہ ہماری بیٹی کو کہہ دیتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، وہ اپنی زندگی کا سودا اس کے ساتھ کر لیتی ہیں، باپ کی قربانی کچھ نہیں، ماں کی قربانی کچھ نہیں، رشتہ داروں کی اور خاندان والوں کی عزتیں کچھ بھی نہیں، ایک جھوٹا، ایک شرابی، ایک جواری، ایک سڑک چھاپ عاشق ایک جملہ لکھتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور ساری جان اور عزت دے بیٹھے اس کو۔ میرے بھائیوں، وقت فارغ کرو، اپنے بچوں کو لے کر بیٹھو، ان کو سمجھاؤ، ان کو فضائل اعمال پڑھ کے سناؤ، ان کو کفر پہ خاتمے کے نقصان بتاؤ، ایمان پر خاتمے کے فوائد بتاؤ۔ دنیا میں اگر کفر اختیار کرے گی تو دنیا سے جہنم شروع ہوگی، یہیں سے جلنا شروع ہوں گے۔ زندگی بھر اللہ کے باغی بن کے زندگی گزاریں گے اس کا کھا کر۔ آج ہمارے گھروں کے اندر اپنی بچوں کی نگرانی کرو، دوستوں ان کے کمروں کے اسٹوپروں کو توڑ دو، وہ رات کو اسٹوپر لگا کے سونے نہ پائیں، ان کے دروازے کھلے رکھو، ان کو اوپن لائٹ میں سونے کا عادی بناؤ، اس لیے کہ اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے، اندھیرا خود دعوت گناہ دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان بچے، ینگسٹر، یہ نوجوان بچے، یہ ٹین ایجر بچے، یہ اندھیرا کرتے ہیں اور جڑ جاتے ہیں کسی کے ساتھ۔ ماں باپ ذرا اچٹتے ہوئے نیند کے ساتھ سوئیں، جی یہ ماں باپ اب ماں باپ کی حیثیت زیادہ ان کی واچ مین کی بن گئی ہے، اپنے بچوں کی نگرانی کریں، عزتوں کی نگرانی کریں، اسٹوپر لگا کے نہ سوئیں اپنے گھروں میں، اپنے کمروں میں۔ ماں باپ اپنا کمرہ بند کر کے سو گئے اور اب بچوں کی رات نہیں ہوتی، اب دن کی ابتدا ہوتی ہے ان کی، اب یہ رات بھر چیٹ کرتے ہیں، رات بھر یہ چیٹنگ کرتے ہیں، اور یہ سوتے کب ہیں؟ جب فجر کی اذان ہوتی ہے فوراً جلدی سے سونا شروع کرتے ہیں، اب سونا چاہیے۔ فجر کی اذان سن کر جہاں غفلتیں دور ہوتی ہیں اور صبح کا مؤذن رات کے رخصت ہونے کا اعلان کرتا ہے کہ رات رخصت ہو چکی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ چکا، وہ اس وقت سونے کی ابتدا کرتے ہیں اور دن میں 10 بجے اٹھتے ہیں، پھر کہتے ہیں امی سر بہت دکھتا ہے، امی سر بہت دکھتا ہے۔ یہ سر کس بات کا دکھتا ہے؟ یہ عاشقانہ مزاج سے دکھتا ہے۔ میٹھی نیند آنکھیں بند کرنے سے نہیں آتی، میٹھی نیند فون بند کرنے سے آتی، ڈیٹا آف کرنے سے آتی ہے۔ بچوں کی نگرانی کریں، اوپن لائٹ کر کے بچوں کو سونے کا عادی بنائیں اور ان کے فون پر سخت نگرانی رکھیں۔ جوان بچیوں کو، غیر شادی شدہ بچیوں کو اینڈرائڈ فون مت دو اللہ کے لیے، یہ تماچے جیسے فون تم نے دے دیے، یہ بچے جب سے یہ فون کے ساتھ ان کی وابستگی ہوئی ہے، جب سے فون کے ساتھ ان بچوں کی وابستگی ہوئی ہے، ان کو کسی سے لائیو دوست سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح ہماری بیوی، اینڈرائڈ فون دوستوں حتی الامکان مت دو ان کو، اس کا مس یوز ہو رہا ہے۔
ہاں آپ کاروباری ہیں, آپ کے پاس اینڈرائڈ فون ہے, جب کبھی ماں باپ سے, بھائی بہنوں سے بات کرانی اپنے فون سے کرا دو نا, ورنہ گھر اجڑ جائیں گے دوست. شادی کر کے شوہر چلا جاتا ہے آؤٹ آف اسٹیٹ یا ادر کنٹری, ملک سے باہر چلا جاتا ہے, 2-3 سال رہتا ہے. کیوں رہتا ہے؟ بیوی کے باہر کیسے رہ پاتا ہے؟ اس کے پاس فون ہے نا, یہ فون اس کی بیوی ہے. جو کام اپنی بیوی سے وہ کرتا تھا وہ سارے فون سے ہو رہے ہیں. اور یہ بیوی 5-4 سال کیسے رہ رہی ہے شوہر کے بغیر؟ اس لیے کہ فون ہے نا, یہ اس کا شوہر ہے. جو تسلی اور عشق اور محبت کی باتیں شوہر سے کر کے وہ تسلی کر پاتی تھی, وہ نہ جانے کتنے دوست اس کو مل گئے ہیں اس پر, فون سے کر لیتی ہے جذبات کی تسکین. ہائے 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 ہائے, ہم تو لٹ گئے دوستو, ہمارا گھر تو اجڑ گیا. ہم کس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں؟ معصوم معصوم بچے, کتابوں میں لکھا ہے بعض بزرگان دین, بعض اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں 30 سال تک ان کے بائیں کندھے پر بیٹھنے والے فرشتے کو گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. انہوں نے گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا. ایسی پیاری زندگی گزاری. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم نے اپنے دائیں کندھے پہ بیٹھنے والے فرشتوں کو نیکی لکھنے کا موقع نہیں دیا, اور اس کو اتنا کام میں لگا رکھے اس کو فرصت نہیں ہے. کون سی دنیا میں رہتے ہیں؟ اے نوجوانوں, اے پیارے بچوں, اے گرم خون رکھنے والوں, عزم کرو, ارادے کرو کہ گناہ نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے, گناہ نہیں کریں گے. اور نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے.